نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے زر کی ارتقاء، یعنی انگلش میں کہتے ہیں ایوولوشن آف منی۔ اب زر کی ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ ارتقاء جو ہے اس کے قریب ترین جو لفظ ہے وہ ہے انقلاب۔ اب انقلاب جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری تبدیلی، انسٹنٹ چینج، یعنی تبدیلی جو کہ فوری ہو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ اور وہ تبدیلی جو کہ آہستہ آہستہ ہو، جس طرح چھوٹا بچہ جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر نوجوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ تبدیلی جو ہے بہت ہی سلو ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کو ارتقاء کہا جاتا ہے۔ تو اب زر کی ارتقاء جو ہے کہ زر کس طرح مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی آج کے دور تک پہنچی ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو پہلا دور تھا وہ اجناسی زر کا ہے۔ تو اجناسی زر کا دور اس وقت شروع ہوا جب باٹر سسٹم جو ہے اس کی مشکلات کی وجہ سے اور اس کے مسائل کی وجہ سے باٹر سسٹم جو ہے وہ کہیں ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اور پھر اس کی جگہ اجناسی زر شروع ہوئی۔ اجناسی زر سے مراد تمام وہ اشیاء جو کہ اعلیٰ مبادلہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے تیر کمان، فش، تلواریں، اور اس طرح خوبصورت پرندے اور پرندوں کے پر، اور اس طرح خوبصورت پتھر، یعنی قیمتی جو پتھر ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اجناسی زر، یعنی مراد یہ ہے کہ اشیائی زر کہلاتی ہیں۔ یعنی اشیاء میں سے جو چیزیں زر بنی، یعنی جن کو یہ چیزیں تمام لوگ قبول کر لیتے تھے، یعنی تیر کمان، فش، تلواریں اور پرندے اور ان کے پر، اور اس طرح قیمتی پتھر وغیرہ، یہ ہر کوئی لے لیتا تھا۔ تو اس لیے اس کو اعلیٰ مبادلہ کے طور پر کچھ نہ کچھ حیثیت حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوا جو کہ دھاتی زر کا ہے۔ دھاتی زر میں زیادہ تر سونا اور چاندی کے سکے وغیرہ شامل ہیں۔ یہ زر جو ہے قبائلی نظام جب ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو سویلائزیشن جو ہے اس میں تبدیلی آئی، تو اس تبدیلی کی وجہ سے بادشاہی نظام جو ہے قائم ہوا، اور پھر بادشاہوں کو ضرورت پڑی کسی زر کی، تو انہوں نے زرگر لوگوں سے جو ہے سونے اور چاندی کے سکے بنانے شروع کیے۔ زرگر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ زر بنانے والے۔ یہ وہ لوگ، وہ صراف تھے جو کہ زر کو بناتے تھے۔ اور آج کل بھی یہ زرگر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زرگر کا لفظ آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہ زرگر جو ہے وہ آج ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، یہ زرگر نہیں ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں وہ غلط العام ہے۔ آج کل وہ صرف صراف ہیں، وہ زر نہیں بناتے۔ تو زر جب بناتے تھے وہ زرگر کہلاتے تھے۔ تو انہوں نے میٹلک منی بنانا شروع کی، یعنی سونے اور چاندی کے سکے بنانے شروع کیے، اور اس میں مختلف مالیت کے سکے انہوں نے بنائے اور بادشاہوں کی تصویریں اس پر لگائیں۔ یہ بادشاہی جو نظام ہے یہ اس کی پیداوار ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو سونے اور چاندی کے زیورات وغیرہ رکھتے تھے، تو اس کے بدلے میں وہ کیا ایشو کرتے تھے؟ رسیدیں ایشو کرتے تھے۔ اور پھر اس سے کاغذی زر کا جو ہے شروعات ہوئی۔ تو کاغذی زر جب شروع ہوئی تو وہ کاغذی زر جو تھی پہلی شکل میں وہ رسیدیں تھیں جو کہ یہ زرگر لوگ اور صرافہ لوگ جو لوگوں کو ایشو کرتے تھے۔ تو ان ساہوکاروں کی وجہ سے کاغذی زر کا آغاز ہوا، اور پھر بعد میں جب کاغذی زر زیادہ بڑھنے لگی اور نظام تبدیل ہوتے گئے، اور پھر حکومتیں قائم ہوئیں، جمہوریت کی شکل میں حکومتیں قائم ہوئیں، تو اس میں پھر پیپر منی جو تھی اس کو وسیع پیمانے پر پھر گورنمنٹ نے یہ ذمہ لے لیا اور ان سے یہ تمام حقوق واپس لے لیے زرگر لوگوں سے،
یہ حقوق جو تھے وہ واپس لے لیے گئے تھے اور پیپر منی کا آغاز کیا، اور مختلف مالیت کے پیپر جو ہیں، مختلف ڈینامینیشن کے پیپر جو ہیں وہ ایشو کیے گئے، اور اس میں جو تھے یعنی 10 روپے کے نوٹ، سرا 20 روپے کے نوٹ، 50، 100، 1000 اور 5000 تک کے نوٹ ایشو کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی نظام نے کروٹ لی اور اس میں جو ہے کریڈٹ منی کا آغاز ہوا۔ تو کریڈٹ منی سے مراد وہ ہے جو کہ جس میں ڈرافٹ، چیک، بل اور ہنڈیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی جب جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی، تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب لوگوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر یہ جو نوٹ تھے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جانا مشکل ہو گیا، تو کاغذی زر بھی جو تھا اس میں بھی مشکلات پیش آئیں، تو پھر اعتباری زر کا آغاز ہوا۔ یعنی ایک چیک پر آپ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ وغیرہ لکھ کر وہ رقم اپنے ہی علاقے کے بینکوں سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ سے آپ کو وہ چیز وصول ہوئی ہے تو دوسری جگہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں جو ہے ادوار جو ہے زر کی ارتقاء کہلاتے ہیں، یعنی اجداثی زر، طاعتی زر اور کاغذی زر اور اعتباری زر، یہ چاروں جو ہے ایولوشن آف منی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو بس یہاں پر یہ ٹاپک کا اختتام ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔